بعد أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مکرم حاضرین، محترم سامعین اور علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ بہت مبارک مجلس ہے، بہت مبارک محفل ہے۔ ایک مدرسے کے آغاز کے سلسلے میں یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اور آپ حضرات اس میں شرکت کے لیے تشریف لائیں۔ یقیناً آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ابھی ماشاءاللہ علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، وہ آپ کے سامنے بیانات فرمائیں گے، نصیحتیں فرمائیں گے، آپ بغور سنیں اور ان پر عمل کریں۔ ایک دو بات میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں ادارہ قائم ہو رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس ادارے میں ہم کس طریقے سے اور کتنے دنوں تک ساتھ دیتے ہیں اور کتنا ہم اس کو چلاتے ہیں، کتنے اس میں رونقیں کرتے ہیں، کتنے دنوں تک آباد رکھتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اگر ہم اس کا مکمل طریقے سے خیال رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے جو ذمہ داران ہیں اور چلانے والے ہیں وہ بھی دلچسپی لیں گے اور شوق کے ساتھ، انہماک کے ساتھ وہ بھی اس ادارے کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن اگر ہم نے توجہ نہیں دی، نہ جان سے، نہ مال سے، نہ اپنے بچوں کی قربانی سے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ادارہ رہے گا نہ ادارے چلانے والے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ادارے کا ہر طریقے سے آپ بھرپور تعاون کریں۔ جانی اعتبار سے تعاون یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس میں داخلہ دلوائیں، مالی تعاون یہ ہے کہ اس میں خوب جس چیز کی ضرورت ہو اس میں تعاون کریں، وقت بھی دیں اپنا۔ بہت سارے بڑی عمر کے لڑکے ایسے ہیں، اس مجلس میں بھی ہوں گے، قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں جانتے، تو وہ آ کے یہاں سیکھیں۔ بہت سارے بڑی عمر کے لڑکے آتے ہیں کہ جو ہمارے پہ تو نماز بھی نہیں آتی، نہ قرآن کریم آتا، تو ان کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے کہ وہ آئیں اور وقت لیں اور یہاں پر پڑھیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں داخل کرائیں اور ان کے عقائد اور جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں انہیں ان کے ذہنوں میں راسخ کریں، ان میں ذہنوں میں انہیں پیوست کرائیں۔ چونکہ اگر ان کے ذہنوں میں اسلامی تعلیمات ابھی سے گھس گئی تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں وہ جائیں گے تو انشاءاللہ مار نہیں کھائیں گے۔ وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو ماسٹر، پائلٹ، جو بھی بنانا چاہتے ہیں بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائیے۔ اور مسلمان بنانے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں آج کل کیسے ارتداد کی آندھی آئی ہوئی ہے۔ ذرا سے لالچ پر، ذرا سی بات پر آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور اسلام سے جو ہے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ ہم نے اس کے دل میں اسلام کی عظمت، اپنے مذہب کی عظمت اور اسلامی تعلیمات اور جو اس کے بنیادی عقائد ہیں وہ نہیں بچوں کو سکھائے۔ اس لیے اسلام کو وہ ہلکے میں لیتے ہیں کہ کوئی بات ہوئی اور جی بدل لیا نام، کسی لڑکے کا معاملہ ہوا بدل لیا نام، لڑکی یا کسی سے لڑکے سے معاملہ ہوا بدل لیا نام۔ تو بہت ہلکی چیز ہم نے اسلام کو سمجھ لیا۔ اس کی پوری تصاویر آپ کے سامنے علاقے میں باہر سب موجود ہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت سنہرا موقع ہے، سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں ادارہ قائم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہر اعتبار سے اس کا تعاون کرنے کی کوشش کریں، ہر طریقے سے اس کا ساتھ دیں۔ ہمیں مل جل کر اس ادارے کو ترقی کے راہ پر لے جانا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، جب تک نظام چلے تشریف فرما رہیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اور ماشاءاللہ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرمائیں، آپ کے سامنے بیانات کریں گے۔
اور آپ کے سامنے قیمتی نصائح فرمائیں گے تو انہیں بغور سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ جب ہم یہاں سے جائیں کچھ نہ کچھ باتیں لے کر جائیں اور ان پر عمل کرنے والے ہوں، جبھی اس جلسے کا فائدہ ہے۔ اگر ہم ایسے ہی آئے ایسے ہی چلے گئے پھر جلسے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر تو ایسا ہی ہو گیا۔ بلکہ جو یہاں پر یہ قائم کیا گیا ہے تو اس میں جو ہم سنیں اس پر عمل کریں، جبھی اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو، ان کے بلانے کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس ادارے کو خوب ترقیات عطا فرمائے، اور جو اس کی ضروریات ہیں خزانہ غیب سے اللہ رب العزت انتظامات فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔